جی ناظرین السلام علیکم۔ اور وہ جو عالمی سازش اور امریکہ کی سازش کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ گیا، اور یہ بھانڈا کسی اور نے نہیں پھوڑا، یہ کوئی اپوزیشن نے سازش نہیں کی، یہ عدلیہ کا کوئی بیان نہیں آیا، یہ کوئی افواج پاکستان کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اس سازش کا بھانڈا کس نے پھوڑا؟ جناب میرے اور آپ کے ہر دل عزیز سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس سازش کا بھانڈا پھوڑا، اور یہ خود ہی بتا دیا کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ جھوٹ تھا، بہتان تھا، الزام تھا، سب کچھ غلط تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ اور اگر آپ ان کا کل کا پوڈ کاسٹ سنیں تو اس میں وہ سرخ رنگ کی شرٹ پہن کر تو آئے، لیکن اس سرخ رنگ سے انہوں نے کے ساتھ ساتھ اپنا سارا بیانیہ سرخ کر دیا، اور جو ساری بات جس پہ اتنا زیادہ لوگوں کے جذبات انہوں نے ابھارے ہوئے تھے کہ امریکہ کی غلامی نہیں ہم کریں گے، اور ہم کوئی غلام ہیں، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، وہ ساری بات کھل کر بتا دی۔ میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، آپ کو خان صاحب کی زبانی سنواتے ہیں۔ خان صاحب اصل میں کہنا کیا چاہتے ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، اور جو خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ سمجھتے کیا ہیں، ایکٹ کیسے کرتے ہیں۔ پہلے خان صاحب کی زبانی یہ 35-40 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ضرور سنیں۔ اس کو ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں نون لیگ والے، اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ پچھلی مجھے جولائی سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا گورنمنٹ کرانے کا۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک کہ سردیاں نہ نکلے۔ میں نے تو اپنی کیبنٹ میں تو یہ اوپنلی کہا تھا، یہ چھپی بات نہیں ہے، میں اوپنلی یہ کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف ہے اس کو چینج نہیں کرتے، کیونکہ اسی وہ آئیز اور ایئرز ہے گورنمنٹ کی۔ تو جی ناظرین آپ نے ویڈیو سنی، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ خان صاحب کو یہ کوئی مارچ والی کہانی تو ہے ہی نہیں۔ خان صاحب کو تو جون جولائی کا پتہ تھا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد جمع کروانے والی ہے، اور خان صاحب اسی وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو ریٹین کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، کیونکہ اس کو سارے انز اینڈ آؤٹس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے بیان میں دو باتیں واضح ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کی سازش والا ڈھکوسلا تھا یہ خان صاحب نے خود ہی ختم کر دیا، اور بیچ چوراہے میں چوک میں وہ ہنڈیا پھوڑ دی جس کی وجہ سے آدھا پاکستان یہ کہنے لگا تھا کہ ہم امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ وہ جو لیٹر دکھا کے انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا وہ والی کہانی بھی ختم ہو گئی، سارا جھوٹ سامنے آ گیا اور کسی اور نے نہیں بتایا۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب نے خود بتایا۔ دوسرا یہ جو کامنٹ ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ریٹین رہیں، پھر اس کے بعد وہ ان کی مدد سے الیکشن جیتے۔ تو یہ باتیں اب کسی دشمن کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب نے خود فرما دی ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے وہ کتنے بیچارے سے لوگ ہوں گے جنہوں نے امریکی سازش کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا ہوگا، جو جلسوں میں اس حوالے سے آتے ہوں گے کہ یہ وہ نڈر لیڈر ہے جو امریکہ کے آگے ڈٹ گیا ہے، اور امریکہ نے اس کو دھمکی دی ہے ہم امریکہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ اور اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو پتہ چلا امریکہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو انٹرنل پالیٹکس تھی اور جمہوری اور آئینی طریقہ تھا۔ اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں، انہوں نے چند اتحادی جماعتوں کو ملایا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، بات ختم، خان صاحب کی بیساکھیاں گر گئی۔ کوئی امریکہ کی سازش نہیں ہوئی، کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے یہ لگے کہ جیسے یورپین یونین نے کوئی سازش کی ہے۔ اچھا، کل ایک بحث ہو رہی تھی اور میں اس بحث کے تناظر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں خان صاحب کے پاس پروپیگنڈا کی بڑی طاقت ہے، یہ سیاہ کو سفید اور دن کو رات بتا سکتے ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا بالکل ایسا ہے۔ باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے، لیکن وہ ابھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے کوسوں دور ہیں۔ تو یہ ایک اتنا پاورفل سوشل میڈیا ہے جو کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اچھا،
انہوں نے خان صاحب نے خط لہرایا، یورپین یونین کو دھمکی دی، 2-3 کڑاکے کے جلسے کیے اور امریکی سازش اور اقوام متحدہ کو خط، اور امریکہ سے بیانات آنے شروع ہو گئے، بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے۔ وہ ڈونلڈ لو جو ہیں وہ بیچارے وضاحتیں دیتے پھرتے رہے کہ بھائی میں تو پاکستان کا محسن رہا ہوں، IMF کی امداد میں $1 ارب میرے تعاون سے آئے، لیکن خان صاحب نے وہ نریٹو باندھا اور آدھے پاکستان کو یقین کرا دیا۔ اب یقین کرا دیا تو جیسے کہ یہ بالکل وہی معاملہ ہے 35 پنکچر والا، کہ اتنا عرصہ ڈرم پیٹتے رہے، پھر ایک دن کہا یہ سیاسی بات ہے۔ اب جو کل کا انٹرویو آیا ہے اس سے بھی پتہ چلا وہ جو امریکی سازش والی بات تھی وہ تو ایک سیاسی بات تھی۔ خان صاحب کو اس بات کا پہلے ہی پتہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے، اور وہ فوج کو DGISI کی پوسٹنگ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کی، جو بہت طاقتور ہے PTI کا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ PTI کے ورکرز کو سمجھا نہیں سکتے، دلیل سے ان کو قائل نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر آج کل تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس لیڈر کو سمجھا تھا کہ وہ کرپشن کے خلاف عالمی جہاد کر رہا ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ وہ بڑے ہرٹ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ہی خان صاحب نے بتا دیا امریکی سازش نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ عالم اسلام کا اتنا بڑا لیڈر جب فرح گوگی کی جسٹیفیکیشنز ایک تقریر میں دے رہا ہوگا تو پھر بھی انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ پھر خان صاحب نے اپنی بہادری کے، نادیدہ بہادری کے بڑے قصے سنائے ہوئے تھے، اور کہ وہ ڈرتے کسی سے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہ صحافیوں سے بڑا ڈرتے ہیں، اکیلے کسی کمرے میں ایک صحافی کو بلا کے پریس کانفرنس ریکارڈ کرا دیتے ہیں۔ تو وہ ان کے جو ڈریمز تھے، ان کے جو خیالات تھے وہ شیٹر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے کہ عمران خان میں کوئی خامی ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اب ان کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، کوئی سیاسی جماعت، کوئی صحافی، کوئی تجزیہ کار، کوئی مبلغ ان کو نہیں سمجھا سکتا، ان کو صرف ایک بندہ سمجھا سکتا ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ دیکھیے اب یہ جو عالمی سازش والا جن کے دماغوں میں پل رہا تھا وہ تو کبھی اپنی جگہ سے ہلنے والے نہیں تھے، لیکن الحمدللہ خان صاحب نے ان کے ڈریمز کو شیٹر کر دیا، ان کی سوچوں کو ٹارنش کر دیا، اور خود ہی اس بات کے خلاف بیان دے دیا۔ اب وہ بیچارے نہ امریکہ کے خلاف جہاد کرنے کے قابل رہے ہیں، نہ خان صاحب کی سپورٹ کرنے کے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پر پابندی لگنی چاہیے، یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ خان صاحب کو بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں، قوم سے خطاب کریں، کیونکہ یہ خود اتنے جھوٹ بول چکے ہیں، بعض اوقات انہیں بھول جاتا ہے کہ کون سا جھوٹ پہلے کب بولا تھا، اور وہ ساری بات کھل کر بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہ ابھی تھوڑے دنوں تک ایک اور واقعہ آپ کو نظر آئے گا۔ آج الیکشن کمیشن نے پیمرا سے خان صاحب نے جو ان کے خلاف پشاور جلسے میں تقریر کی تھی وہ ذرا مانگ لی ہے، اور پیمرا نے وہ تقریر جو ہے اس کا ٹرانسکرپٹ بھجوا دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ ابھی تھوڑے دنوں تک یہ سارے لوگ الیکشن کمیشن کو گندی غلیظ گالیاں دے رہے تھے، بک گیا، اور الیکشن کمشنر چور ہے، ڈاکو ہے، یہ نون لیگ کا بندہ ہے، اور یہ سب کچھ۔ اب پہلی دفعہ الیکشن کمیشن نے تھوڑا سا حوصلہ دکھایا اور ذرا وہ سپیچ منگوا لی۔ اب آپ تھوڑے دنوں تک دیکھیے گا جو یو ٹرن انہوں نے امریکہ کی سازش پہ لیا، اسی طرح الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیانات آئیں گے کہ بھائی الیکشن کمیشن سے زیادہ بہتر ادارہ کوئی بھی نہیں ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، ہم نے خود انہیں بڑی سلیکشن کے بعد لگایا تھا۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بیانات سامنے آئے وہ درست تناظر میں نہیں لیے گئے۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہوتا ہے ان کے لیے، وہ سیاق و سباق کر ہٹا کر دیکھے گئے، تو لہٰذا ہماری الیکشن کمیشن سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تھوڑا سا ذرا سا پریشر پڑتا ہے تو یہ سارے لوگ یہی کرتے ہیں۔ اب
کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکی سازش اب بے نقاب ہو گئی، الیکشن کمیشن نے ذرا رپورٹ طلب کر لی تو یہ الیکشن کمیشن اور امریکی سازش والی کہانی ختم ہو جائے گی؟ تو کیا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو قرار آئے گا؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے، بالکل قرار نہیں آئے گا۔ اور ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، روز ایک نیا پھڈا کریٹ کر دیتے ہیں، ساری اٹینشن اس طرف کر دیتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا ٹائم یہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے شہباز گل صاحب، کل ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ماشاءاللہ بالکل خیر خیریت سے، ہٹے کٹے، کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں۔ آج انہوں نے سلنگ بھی لگائی ہوئی ہے، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کالر بھی پہنا ہوا ہے، اور ایسے جیسے بہت کچھ، مطلب یہ کون سی چوٹ ہے جس کی ایک دن کے بعد پتہ چلتا ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ دونوں کا، پرویز الہی کا اور شہباز گل کا، ڈاکٹر ایک ہی ہے جو فٹافٹ پٹیاں کر دیتا ہے، زخم ہوتے۔ لیکن اگر جس طرح پرویز الہی نے جب وہ سلنگ اتاری تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا میں ایف آئی آر درج کراؤں گا، تو تھانے والوں نے کہا آپ ایف آئی آر ضرور درج کرائیں لیکن آپ کی میڈیکل رپورٹ ہونا ضروری ہے، ذرا کسی ڈاکٹر سے تو چیک کرائیں۔ انہوں نے فٹافٹ سلنگ اتار دی، انہوں نے کہا نہیں میں اتنے گھٹیا کاموں میں نہیں پڑتا۔ اب شہباز گل صاحب کی بھی سلنگ اتروا کے زخم کو دیکھنا چاہیے، اس کی نوعیت کے بارے میں رپورٹ ہونی چاہیے اور میڈیکل رپورٹ اس کی سامنے آنی چاہیے۔ لیکن مجھے توقع ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو وہ فوری طور پر سلنگ اتار دیں گے۔ اس طرح آپ دیکھیے گورنر پنجاب ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، شیریں مظہری کوئی ٹویٹ کر دیتی ہیں، تو اس سے آپ بچ نہیں سکتے، ایک کے بعد ایک فساد کریٹ کرنا ہے۔ لیکن اب آپ یاد رکھیے دو چیزوں میں کمی ہو گئی ہے، اب یہ امریکی سازش کا نام نہیں لیں گے کیونکہ خود اقرار کر چکے ہیں، اور دوسرا یہ جو ہے الیکشن کمیشن کی توہین بالکل نہیں کریں گے، تھوڑا سا ان کو ڈر پڑ گیا ہے۔ باقی اور بہت سے معاملات ہیں جس پر بات ہوگی، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔